آج ہمارا خلاصۃ البیان کا 5واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں صاحب خلاصہ علیہ الرحمہ نے لحن جلی اور لحن خفی کے تعارف کے سلسلے میں اور تعریف کے سلسلے میں جو عبارت المنح الفکریہ فی شرح المقدمۃ الجزریہ میں تحریر فرمائی ہے، اس عبارت کا سہارا لے کر صاحب خلاصہ علیہ الرحمہ نے لحن جلی اور لحن خفی کی تعریف اور تعارف فرمایا۔ تو لحن جلی کے سلسلے میں جتنی باتیں تھیں وہ گزشتہ سبق میں الحمدللہ آ گئی۔ اب لحن خفی سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تو عبارت دیکھیے، والخفی خطأ یخل بالعرف۔ آپ کی سامنے جو کتاب ہے اس میں بالحرفی ہے، لیکن یہ بالحرفی صحیح نہیں بلکہ بالعرفی ہونا چاہیے، جیسا کہ بھی آپ کے سامنے اس کی عبارت کے سلسلے میں تفصیل بتائی جائے گی۔ والخفی خطأ یخل بالعرف كترك الإخفاء والقلب والإظهار والإدغام والغنة وكترقيق المفخم وعكسه وبد المقصور وقصر الممدود وامثال ذلك۔ انتہا۔ ترجمہ دیکھیے، اور لحن خفی وہ غلطی ہے جو عرف میں خلل پیدا کرتی ہے، جیسے اخفاء، قلب، اظہار، ادغام اور غنہ کو چھوڑ دینا، اور جیسے پر حرف کو باریک پڑھنا اور باریک حرف کو پر پڑھنا، اور قصر والے حرف میں مد کرنا اور مد والے حرف میں قصر کرنا، اور اس جیسی بہت ساری مثالیں۔ انتہا۔ یہاں پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت جو المنح الفکریہ سے لی گئی ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ جی، تو لحن جلی اور لحن خفی کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ یہاں سے لحن خفی کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو ترجمہ آپ نے سن لیا، اب ترجمے کے بعد آپ تھوڑی سی عبارت کے سلسلے میں توجہ دیں کہ آپ کے سامنے جو نسخہ ہے وہ یخل بالحرفی ہے، لیکن جس کتاب سے صاحب خلاصہ علیہ الرحمہ نے یہ عبارت لی ہے یعنی المنح الفکریہ سے، اس میں ابھی جو موجودہ نسخہ ہے المنح الفکریہ کا، اس کے اندر بالحرفی نہیں ہے بلکہ بالعرفی ہے۔ اسی طریقے سے جزری کی دوسری شرح جو شیخ الاسلام زکریا انصاری کی ہے، اس میں لحن خفی کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے کہ والخفی خطأ یعرض لللفظ ولا یخل بالمعنی۔ کہ لحن خفی وہ ہے جو لفظ کو پیش آتی ہے اور معنی میں خلل پیدا نہیں کرتی ہے، یعنی معنی میں جو خلل پیدا کرے وہ لحن جلی، اور جو معنی میں خلل پیدا نہ کرے وہ لحن خفی ہے۔ اور ایک تعریف جو نہایت القول المفید میں مصنف جو ہے صاحب نہایہ نے لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یطرأ علی اللفظ والخفی خطأ یطرأ علی اللفظ فیخل بالعرف ولا یخل بالمعنى وینقسم الى قسمین احدهما لا يعرفه الا علماء القراءة كترك الاخفاء والثاني لا يعرفه الامهرة القراء كتكرير الراء۔ یعنی صاحب نہایہ نے جو لحن خفی کی تعریف بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو عرف میں خلل پیدا کرے، اس میں بھی عرف کا لفظ ہے نہ کہ حرف کا لفظ ہے، ولا یخل بالمعنی، اور وہ معنی میں خلل پیدا نہیں کرتی ہے۔ اور یہ لحن خفی دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، ان میں سے ایک تو وہ ہے جس کو قراءت کے علماء ہی صرف جان سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی غلطی ہوئی ہے، جیسے کہ اخفا کا چھوڑ دینا۔ اور لحن خفی کی دوسری جو قسم ہے وہ ہے کہ جس کو بہت ہی زیادہ ماہر قراء ہی سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ را
کی تقریر وغیرہ کا چھوڑ دینا، یا را کے اندر تقریر میں کمی رکھنا، یا جو ہے را کے اندر حقیقتاً جو ہے تکرار پیدا کر دینا، جو ساری صورتیں ہو سکتی ہے وہ چیزیں جس کو بہت ہی زیادہ ماہر قراء ہی سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ لحن خفی میں بعض لوگوں نے دو صورتیں بیان کی ہے کہ ایک ہے لحن خفی اور ایک ہے لحن اخفا. خفی یعنی جو پوشیدہ ہو، اور ایک لحن اخفا یعنی جو بہت ہی زیادہ پوشیدہ ہو. تو اس کا بھی خلاصہ یہی ہے. تو لحن خفی وہ غلطی ہے جو عرف عرب میں کیا کرتی ہے، خلل پیدا کرتی ہے، جیسے کہ اخفا کا چھوڑ دینا اور اسی طریقے سے قلب کا چھوڑ دینا، تو بالعرف ہے. جی تو صاحب کتاب کے اعتبار سے جلی و خفی میں تمیز یوں ہوتی ہے کہ جلی لفظ کے ایک حرف کو پیش آ کر پورے لفظ کو متاثر کر دیتی ہے، اور معنوی خلل پیدا ہوتا تھا لحن جلی سے، جو کبھی تو معنوی تغیر و فساد تک پہنچ جاتا تھا. کون سا؟ لحن جلی والا. اور لحن خفی پیش آتی ہے عرف میں، اور من حیث المعنی اس سے پورا لفظ متاثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس لفظ کے اندر اس لفظ کا جو حسن ہے، اس کی جو زینت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور صاحب کتاب نے اس کو مثال سے سمجھایا، جیسے اخفا ہے، قلب ہے، اظہار ہے، ادغام، غنہ، ان چیزوں کو چھوڑ دینا یہ لحن خفی کا باعث ہے. جیسے کسی نے بغیر اخفا کے پڑھ دیا، یا کسی نے قلب ہی نہیں کیا، یا کسی نے اظہار چھوڑ دیا اور ادغام چھوڑ دیا، غنہ چھوڑ دیا، تو یہ سب لحن خفی میں داخل ہے. اب یہاں پر تھوڑا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخفا، قلب، اظہار، ادغام میں صاحب کتاب نے اظہار کو بھی شمار کیا ہے، جبکہ اظہار تو صفت لازمہ ہوتا ہے. اس لیے کہ لحن خفی کی تعریف کیا بیان کی جاتی ہے کہ لحن خفی یعنی جو کسی سبب اور عارض کی وجہ سے ہو. تو ظاہر سی بات ہے کہ اظہار صفت جیسے لازمہ اور عارضہ، تو صفت عارضہ وہ ہوتی ہے جو موقوف علی السبب ہوتی ہے، اور اظہار وہ ہے جو موقوف علی السبب نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ اظہار اپنے اظہار میں کسی سبب اور عارض کا محتاج نہیں ہے، لہذا وہ صفات لازمہ کے قبیل سے ہوا. اور ظاہر سی بات ہے کہ صفات لازمہ میں جو غلطی ہوتی ہے وہ لحن جلی ہوتی ہے. تو پھر اظہار کو یہاں پر کیوں بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی دیکھو، اظہار اگر چھوٹ جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اظہار کی جگہ پر یا تو ادغام ہوگا یا تو اخفا ہوگا، اور ادغام اور اخفا یہ کیا ہے؟ بلا جگہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ صفات عارضہ میں غلطی ہے اور لحن خفی ہوگا. اس لیے اظہار کو یہاں پر ادغام اور قلب اخفا کے ساتھ بیان کیا گیا. دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ الاشیاء تعرف باضدادها، کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہے. تو جب تک ہم جو ہے اظہار کو نہیں سمجھیں گے وہاں تک اخفا اور قلب ادغام نہیں سمجھ میں آئے گا، اور اخفا جب تک نہیں سمجھیں گے وہاں تک قلب اظہار ادغام نہیں سمجھ میں آئے گا. تو اس وجہ سے جو ہے ان کے ساتھ میں اظہار کو بھی بیان کر دیا گیا ہے. آگے بیان کیا کہ وہ ترقیق المفخم وعکسی، جیسے کہ پر حرف کو باریک پڑھنا اور باریک حرف کو پر پڑھنا، یہ بھی لحن خفی میں داخل ہے. لیکن یہاں پر یہ بات ملحوظ رہے کہ یہاں جو ترقیق یعنی باریک پڑھنا کہا گیا ہے پر حرف کو، تو یہ وہ اس پر حرف کو باریک پڑھنا مراد ہے کہ جس کے اندر تفخیم عارضی ہوتی ہے. جیسے کہ را، کہ جب اس پر زبر یا پیش ہو تو وہ پر ہوتی ہے، اور کسرہ ہو تو باریک ہوتی ہے. تو اس کی تفخیم اور اس کی ترقیق یہ کیا ہے؟ عارضی ہے. تو اگر کسی نے جو ہے را پر پڑھنے کے بجائے قل یا ایھا الکافرون میں را کو پر پڑھنے کے بجائے اگر کسی نے باریک پڑھ دیا تو یہ لحن خفی میں داخل ہے، نہ کہ لحن جلی میں داخل ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے باریک حرف کو کیا کر دینا؟ پر پڑھ دینا. اور یہ بھی وہی اس سے مراد ہے کہ جب جو ہے یہ اس کو باریک حرف کو پر پڑھنا یعنی صفات لازمہ کے قبیل سے نہ ہو اور لحن جلی کے قبیل سے نہ ہو، تو اس صورت میں یہ بھی لحن خفی میں ہے. ومد المقصور وقصر الممدود، اسی طرح قصر والے حرف میں مد کرنا اور مد والے حرف میں قصر کرنا. بعض حضرات نے اس کو مد والے حرف میں قصر کرنا اور قصر والے حرف میں مد کرنا کو لحن جلی میں شمار کیا ہے. تو اب جو ہے
تو لحن جلی میں شمار کیا ہے. اب جیسے اذا جاء نصر اللہ تو جاء مد واجب ہے، اور مد واجب وہ اس حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی وجہ سے ہے کہ جو ہے اس شخص نے قرآن کریم پڑھا انما الصدقات للفقراء، اور للفقراء میں انہوں نے مد نہیں کیا، قصر کیا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما ہاکذا اقرانیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اللہ کے نبی نے اس طریقے سے نہیں پڑھایا. پھر اس شخص نے سوال کیا کہ فکیف اقراکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کو اللہ کے نبی نے کیسے پڑھایا؟ تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور فقراء میں انہوں نے مد کیا. تو اس روایت کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مد لازم میں اور اسی طریقے سے مد واجب میں قصر کرنا جو ہے یہ کیا ہے، لحن جلی ہے. اور بعض حضرات نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ مد واجب میں چونکہ روایت سے جو ہے مد ثابت ہے اور مد واجب ہے، لہذا اس میں قصر کرنا یہ لحن جلی میں داخل ہے. جی تو ومد المقصور وقصر الممدود وامثال ذلك، اور اس طریقے سے بہت ساری مثالیں، یعنی لحن خفی کی اور بھی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں، یہاں پر چند بیان کی گئی ہے. اس کے علاوہ جیسے ابدال ہے، تسہیل ہے، وغیرہ وغیرہ. انتہا، یہاں پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ختم ہو گئی. والاخلال بالمعنی سے والاخلال بالمعنی قد يكون بتغیر ذات الحرف وصفته معا وقد يكون بتغیر الصفة فقط كتبديل الاستفال مکان الاستعلاء. یہاں پر عبارت میں کتبدیل انتقالی ہے جو صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح عبارت کیا کتبدیل الاستفال مکان الاستعلائی نحو حتب مکان حطب فإذا قرأ حمالة الحتب بتغیر الصفة فسدت الصلاة كما في منية المصلي فلزم أن يراعي التجوید مطلقا كما في منية المصلي. بس یہیں تک عبارت سمجھیے. جی دیکھیے والاخلال بالمعنی سے خود صاحب خلاصہ علیہ الرحمہ کی عبارت شروع ہو رہی ہے، اور انتہا ما قبل والی عبارت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ختم ہو چکی ہے. والاخلال بالمعنی، اور معنی میں خلل پیدا کرنا، قد یکون بتغیر ذات الحرف وصفته، کبھی تو ہوتا ہے حرف کی ذات اور صفت دونوں کے تغیر سے، وقد یکون بتغیر الصفة فقط، اور کبھی جو ہے معنی میں خلل پیدا کرنا ہوتا ہے صرف صفت کے تغیر سے، جیسے کہ استفعال کا بدل دینا استعلا کی جگہ، جیسے کسی نے جو ہے حطب کی جگہ پر حطب پڑھ دیا اور پھر اس نے پڑھا حمالۃ الحطب، حطب کی جگہ پر بتغیر الصفۃ، صفت کے بدل جانے سے، فسدت الصلاۃ، تو نماز فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ منیت المصلی جو فقہ کی کتاب ہے اس کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے. جی اب جیسے ما قبل میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو لحن جلی اور لحن خفی کے سلسلے میں آپ نے جو تعریفات سنی اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ معنی میں خلل پیدا ہوتا ہے. اب یہاں پر لحن جلی اور لحن خفی دونوں کی جو ہے تعریفات آپ کے سامنے آ گئی. اب ان دونوں کا حکم بھی سمجھ لیے کہ لحن جلی کا کیا حکم ہے اور لحن خفی کا کیا حکم ہے. تو مختصر اور جامع انداز میں ہم قاری عبد الرحمن مکی قدس سرہ کی جو عبارت ہے فوائد مکیہ اس کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ قاری عبد الرحمن مکی قدس سرہ نے مختصر انداز میں بڑے جامع انداز میں بیان کیا ہے. ان کی عبارت سنیں کہ خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے اگر قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو، ورنہ مکروہ اگر لحن خفی لازم آئے، اور اگر لحن جلی لازم آئے تو حرام اور ممنوع ہے. پڑھنا اور سننا دونوں کا ایک حکم ہے. کیا کہا
کہ خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے، یعنی خوش آوازی یہ امر زائد ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو خوش آوازی دی ہے، اس لیے کہ خوش آوازی یہ وہابی شے ہے، کسبی شے نہیں ہے، لہذا اگر اللہ نے کسی کو خوش آوازی کی نعمت دی ہے تو وہ خوش آوازی کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کو جتنا بنا سوار کر پڑھنا چاہے پڑھے، کوشش کرے، یحسنہ مستطاع، اللہ نے جتنی حسن صوت دی ہے اپنی آواز سے قرآن کریم کو مزین کر کے پڑھے، لیکن یہ مزین کرنا کیا ہو؟ قواعد اور اصول تجوید کے دائرے میں ہو، اس سے خارج اور باہر نہ ہو، یعنی اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ تو خوش آوازی سے پڑھنا امر زائد مستحسن ہے اگر قواعد تجوید کے خلاف نہ ہو، ورنہ مکروہ ہے اگر لحن خفی لازم ہے۔ پتہ چلا کہ لحن خفی کا حکم کیا ہے؟ مکروہ ہے، اور اگر لحن جلی لازم ہے تو حرام اور ممنوع۔ پتہ چلا کہ لحن جلی کا حکم حرام اور ممنوع ہے، پڑھنا اور سننا دونوں کا ایک حکم ہے۔ جی، اول اخلال بن معنی، اور معنی میں خلل پیدا کرنا۔ تو اب جیسے کہ لحن جلی اور لحن خفی میں آپ نے معنی میں خلل پیدا کرنے کا مطلب جو ہے عبارت پڑھی کہ معنی میں خلل پیدا کرتا ہے، تو معنی میں خلل پیدا کرنا کب ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یعنی اخلال بالمعنی کے اسباب وقوع کو صاحب کتاب علیہ الرحمہ یہاں اپنی عبارت میں بیان فرما رہے ہیں کہ معنی میں خلل پیدا کرنا کبھی تو حرف کی ذات اور صفت دونوں کے بدلنے سے ہوتا ہے۔ ذات سے مراد یہاں پر مخرج ہے، یعنی حرف کا مخرج بھی بدل جائے اور حرف کی صفت بھی بدل جائے، دونوں بدل جائے، تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دونوں بدل گئے اور معنی کے اندر خلل پیدا ہو گیا۔ مثلا قلب ہے کہ لمن کان لہو قلب او القى السمع وهو شہید میں کسی نے قلب کے بجائے کسی نے قلب پڑھ دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ قاف کا مخرج اور کاف دونوں کا مخرج بھی الگ ہے، تو دونوں کا مخرج بھی بدل گیا، اور دونوں کی صفات بھی کیا ہے؟ الگ ہے، کہ قاف کے اندر استعلا ہے جبکہ کاف کے اندر استفال ہے، تو اور قاف کے اندر جو ہے کیا ہے؟ جہر ہے، جبکہ کاف کے اندر ہمز پائی جاتی ہے، تو صفات بھی بدل گئی اور مخرج بھی بدل گیا، تو مخرج اور صفت دونوں یہاں پر بدل گئے، اور دونوں کے بدلنے سے جو ہے وہ حرف بدل گیا، اور جب حرف بدل گیا تو معنی کے اندر خلل پیدا کرنا ہو گیا، تو یہاں دونوں چیزوں کے بدلنے سے ہو گیا۔ وقد یکون بتغیر الصفت فقط، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف کا مخرج تو ایک ہی ہے، مبدل منہ، دونوں حرف کا مخرج تو ایک ہی ہے، لیکن دونوں کی صفت کیا ہو گئی ہے؟ بدل گئی ہے، صرف صفت بدلی ہے، مخرج نہیں بدلا ہے۔ کہ تبدیل الاستفال مکان الاستعلا، جیسے کہ استعلا کی جگہ پر جو ہے استفال کا بدل دینا، جیسے حطب مکان حطب، حطب کی جگہ پر کسی نے حطب پڑھ دیا۔ اب چونکہ دیکھو تا اور تا دونوں کا مخرج ایک ہے، زبان کی نو پر ثنایا علیا کی جڑ، تا کا مخرج بھی وہی، تا کا مخرج بھی وہی، دونوں میں جو فرق ہوا اور دونوں ایک دوسرے سے جو بدلے ہیں وہ صرف صفت کے بدلنے سے بدلے ہیں، نہ کہ مخرج کے بدلنے سے بدلے۔ مخرج دونوں کا ایک، مخرج میں کوئی فرق نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر نہیں، کوئی کمی نہیں، لیکن دونوں میں جو تبدیلی ہوئی ہے وہ صرف صفت کے بدلنے سے، اور وہ کیا کہ تا کے اندر صفت استفال ہے جبکہ تا کے اندر صفت استعلا ہے۔ جی، تو والاخلال بالمعنى قد يكون بتغير ذات الحرف والصفة معا وقد يكون بتغير الصفة فقط، جیسے استفال کا تبدیل استفال مکان الاستعلا، استعلا کی جگہ پر استفال، حطب پڑھ دینا حطب کی جگہ پر۔ فاذا قرأ حمالة الحطب، جب اس نے جو ہے نماز میں حمالة الحطب پڑھ دیا بتغیر الصفت، صفت کے تغیر سے بدلنے سے، فسدت الصلاۃ، تو نماز فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ منیت المصلی میں یہ جو ہے مسئلہ موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حطب اور حطب، اگر کسی نے حطب کی جگہ پر حطب پڑھ دیا تو حطب گویا کہ یہ کیا ہے؟ ایک محمل کلمہ ہو گیا ہے، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ جب محمل کلمہ ہو گیا اور قرآن کریم میں کسی کلمے کی جگہ پر کوئی کلمہ پڑھ دیا اور وہ محمل کلمہ محمل لفظ ہے، تو محمل کلمہ اور محمل لفظ پڑھنا گویا کہ قرآن نماز میں جو ہے کلام کرنے کے مترادف ہے، کلام کرنے جیسا ہو گیا۔
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی اجنبی کلام کر لے تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، لہذا یہاں نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدلنے کی صاحب کتاب نے اور اخلال معنی کے جو اسباب وقوع بیان کیے ہیں اس میں دو صورتیں بیان کی ہے کہ کسی ایک حرف دوسرے حرف سے بدلے تو کبھی تو وہ ایک حرف سے بدلنا دوسرے حرف سے بدلنا کبھی تو مخرج اور صفت دونوں کے تغیر سے ہوتا ہے اور کبھی صرف صفت کے تغیر سے ہوتا ہے۔ دو شکلیں صاحب کتاب نے بیان کی ہے۔ حالانکہ ایک شکل یہ بھی ہو سکتی تھی کہ صرف جو ہے کیا ہو مخرج کے بدلنے سے حرف بدل جائے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ اس کو اس لیے نہیں بیان کیا ہے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کسی حرف کا جو ہے مخرج بدل جائے اور صفات نہ بدلے، لہذا مخرج بدل گیا تو صفات کا بدلنا کیا واجب اور ضروری ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مخرج تو نہیں بدلا لیکن صفات کیا ہو گئی ہے، بدل گئی ہے، اور مخرج بدل جائے اور صفات نہ بدلے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو ہے تیسری جو صورت تھی کہ صرف جو ہے مخرج کے بدلنے سے کیا ہو جائے، حرف بدل جائے اور صفات نہ بدلے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے جی، اس لیے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ تو ومد المقصور والخلال بمان فإذا قرأ حمالة الحطب بتغیر صفتی فسدت الصلاۃ کما فی منیت المصلی، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی جیسا کہ منیت المصلی میں موجود ہے۔ اب ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ تبدیل الاستفاد مکان الاستعلاء، جبکہ بعض جگہ پر یہاں پر حطب میں صفت اطباق بھی پائی جاتی ہے جو اس کی ضد انفتاح ہے کہ تا کے اندر اطباق پائی جاتی ہے جبکہ حطب جو تا کے ساتھ ہے اس کے اندر انفتاح پائی جاتی ہے، تو اس کا بھی یہاں پر ذکر ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر صاحب کتاب نے جو ہے اطباق کو بیان نہیں کیا ہے، اس لیے کہ استعلاء کے لیے اطباق کے لیے جو ہے استعلاء لازم اور ضروری ہے کہ ہر مستعلیہ کا مطبقہ ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ہر مطبقہ کا مستعلیہ ہونا ضروری ہے، لہذا صاحب کتاب نے صرف استفعال کو بیان کیا ہے اور جو ہے حطب کے اندر جو ہے صفت اطباق بھی جبکہ پائی جاتی ہے۔ تو ہمارا یہاں پر جو ہے یہ سبق چھٹا ختم ہوا، اب ساتواں سبق جو ہے انشاءاللہ آگے شروع ہوگا۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما